بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. آپ کی آراء ہمیں مل رہی ہیں اور ہم ان آراء کے مطابق آپ کو مختلف ٹاپکس کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، کچھ سائنس اور کنٹمپریری نالج کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، اور جو آپ پوچھتے رہیں گے ہم اس کے مطابق آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں جادو کی. جادو ہوتا کیا ہے؟ ہم نے بات کی اس کی ہسٹری کی، کچھ بات لمبی بھی ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے کچھ پوائنٹ اس میں جو تھا وہ بھی کلیئر کچھ کر دیا، کچھ کوشچنز آ رہے ہیں وہ بھی ہوتا رہے گا. پھر ہم نے بات کی جادو کی اقسام کی. اب ہم بات کریں گے یہ جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے اور کیا ڈفرینس ہے یہ کالے جادو میں اور چائنا کے جادو میں اور قبالہ میں. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو انڈیا کا جادو ہے وہ بنگال چٹاگانگ میں، جس کی ایک بہت بڑی ہے، جیسے انڈیا میں کمبھ کا میلہ، پھر اس میں ایک اور بہت بڑے اگھوریز، دا مین ایٹرز. وہ اگھوری جو ہیں وہ انسان کا گوشت کھاتے ہیں، لاشیں کھاتے ہیں، وہ مردار خور ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ پکڑے گئے تھے کہ وہ قبروں سے انسان کے جسم کو نکالتے تھے، اس کو پکا کے پھر وہ کھایا کرتے تھے. کیوں کھاتے تھے؟ اس کے پیچھے لاجکس کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جو کیوں کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. ذبح کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. ذبح کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جب کسی جانور کی گردن کاٹی جائے تو اس کا خون بہہ جائے. خون بہہ جائے. جب خون بہہ جاتا ہے تو باقی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے، یہی ایک ریزن ہے کہ جسم پاک ہے لیکن اندر سے خون نکلے گا تو جسم ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیوں وہ خون کیوں ناپاک ہے؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی دھڑکن کو اللہ 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 میں لگاؤ؟ جب دل اللہ کہہ کے وہ نور کو رگوں میں بھیجے گا تو سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے اندر ایک نور کا سپین ہوگا. وہ خون میں موجود نیگیٹیوٹی کو ختم کرے گا. جب خون کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے نفس کا پاک ہونا، نفس کی پاکیزگی، تزکیہ نفس. آپ کے اندر آپ کی روح کی پاکیزگی، آپ کی روح کی انرجی، آپ کی روح کی گریس، تزکیہ نفس، جسم کو پاک کرنا. اب کبھی ایک اور لمبا ٹاپک شروع ہو جائے گا لیکن صرف ایسے ہی ٹو دا جسٹ. دل کی دھڑکن 24 گھنٹے میں 1,24,000 مرتبہ پمپنگ کرتی ہے آن ایوریج. 1,24,000 دفعہ. کبھی سوچا یہ 1,24,000 نبی کیوں آئے؟ کوئی چیز وداؤٹ دا ریزن، وداؤٹ دا لاجک نہیں اللہ نے پیدا کی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے. وی ڈونٹ نو. ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ نے کوئی چیز کسی طرح بھی بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی لاجک کے پیدا نہیں کی. ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. پوری کائنات میں وہ جو خون ہے، اب ہم بات کریں گے دھڑکن 1,24,000 دفعہ. 1,24,000 دفعہ دھڑکن نے اللہ 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 کہہ کے خون پمپ کیا. آپ کے جسم کے اندر برین اینڈ ہارٹ نیورونز یعنی 700 ٹریلین برین اینڈ ہارٹ نیورونز، اس میں نور کا بلاسٹ ہوا. 700 ٹریلینز نور کا بلاسٹ ہوا. نور کے بلاسٹ نے انرجی پیدا کی. بالکل ویسے ہی جیسے تھوڑی سی یورینیم ایک لیس دین 1 گرام یورینیم جب بلاسٹ کرتی ہے پورا شہر ساتھ لے جاتی ہے. اس کو ایٹامک بلاسٹ کہتے ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ بہت سو میں سے کچھ ہی ایک کو سلیکٹ کرتا ہے. ریپروڈکٹری سسٹم میں بھی دیکھ لیجئے، بہت سارے ریپروڈکٹری سیلز میں سے ایک اگنائٹ ہوتا ہے اور وہ ایک انسان کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے. ایک
ایک سیل، ایک کروموسوم، صرف ایک کی ضرورت ہے، ایک کو اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جادو کا علاج بھی یہی ہے، جادو کا علاج بھی یہی ہے۔ آپ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر کوئی ایک سیل نور سے اگنائٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک ایسا زبردست ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی پوری تاریکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہزاروں سال کے اندھیرے کو ایک چھوٹی سی چنگاری روشنی میں بدل سکتی ہے، ایک چھوٹی سی لائٹ، ایک چھوٹی سی کرن ہزاروں سال کے اندھیرے کا سینہ چیر دیتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے اس کو ضرورت ہے اللہ سے کنیکٹ کرنے کی۔ دل کی دھڑکن صرف ایک دفعہ اللہ کہے ٹک، 700 ٹریلین نیورونز اللہ کے نام سے گونجیں گے، 700 کھرب۔ تسبیح پہ 700 کھرب دفعہ اللہ کا نام لے، کتنا ٹائم لگے گا؟ دل کی دھڑکن ایک دفعہ کا ٹک اللہ، پورے وجود میں 700 ٹریلین، اس کے علاوہ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، کروموسومز، ہر ایک چیز میں اللہ کا نام گونجا۔ قد کے مطابق جسم میں 60,000 سے 80,000 تک پورز ہیں، مسام جہاں سے پسینہ خارج ہوتا ہے، وہ سارے اللہ کے نام سے گونجے۔ کتنی دفعہ تسبیح کی؟ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ایک فرشتہ تو کروڑوں سال سے عبادت کر رہا ہے، اور انسان کا ایک لمحہ۔ اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ بھی سائنس ہے، اللہ نے بنایا ہے، جب اللہ نے بنایا ہے یہ بھی پیور سائنس ہے۔ دس از دا سائنس۔ اب جادو کا علاج کیا ہے کہ آپ کے اندر نور، علاج کیا ہے؟ ویوز اینڈ وائبس، جہاں پہ آپ کے اندر دوائی نہیں پہنچتی۔ میڈیکل میں بھی ایک آپ کی ہوتی ہے کہ تھرڈ لیئر، جسے مطلب آپ کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے جسم کے اندر بیماری ہے یا دماغ کے اندر بیماری ہے، فوبیاز وغیرہ۔ اب جو تھرڈ لیئر میں ہے، سب کانشیس میں، انکانشیس میں آپ کی بیماری ہے، اس کو کیسے نکالیں گے؟ وہاں پہ ڈرپ کیسے لگائیں گے؟ وہاں پہ ٹیبلٹ کیسے دیں گے؟ وہاں پہ انجیکشن کیسے لگائیں گے؟ وہ انجیکشنز لگیں گے، نور کے انجیکشنز ہوں گے، وہ ویوز اینڈ وائبس کے ساتھ لگیں گے، وہ ویوز اینڈ وائبس کے ساتھ لگیں گے، وہ ویوز اینڈ وائبس کہ جب آپ کے ہورائزن میں جو کلمات اللہ گونجیں گے، کلمات اللہ گونجیں گے، تو آپ کے اندر ایک نور ہوگا آپ کے ہورائزن میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے، جہاں وہ پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی۔ ماحول کی برکت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ آپ کے ہورائزن کو انلائٹ کر دیتا ہے، پازیٹیوٹی کا بلاسٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جادو، اسیب، ٹونا، نیگیٹیوٹی، بیماریاں جو کچھ بھی ہو وہ اڑا کے لے جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اسی طرح ایک بہت بڑی ریمیڈی ہے، دی الٹیمیٹ ریمیڈی، سورہ رحمان۔ ہر ایک زبان کا اثر ہوتا ہے، قرآن پاک نور ہے، لیکن کسی ایک زبان سے نکلتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ وہ نور علی نور کیا ہے کہ کسی کے اندر نور ہوتا ہے، جب اس کی زبان سے نور قرآن پاک کے لفظ بولے جاتے ہیں، وہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کا انجیکشن پازیٹیوٹی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، آپ کی نیگیٹیوٹی کو دھو دیتے ہیں۔ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی، وہ قاری باسط کی آواز میں اتنی تاثیر ہے، قاری باسط کی آواز میں اتنا درد ہے، قاری باسط کی آواز میں اتنا تھرسٹ ہے، وہ آپ کی تھرڈ لیئر آف دی باڈی پہ جا کے اٹیک کرتی ہے۔ آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں، آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی، آپ کے 700 ٹریلین برین اور ہارٹ نیورونز میں سے کسی ایک کو نور سے بلاسٹ کرتی ہے۔ وہ اتنا بڑا بلاسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ڈیڈ سیل، کوئی ڈیزیز سیل کچھ رہنے نہیں دیتی۔ کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، دنیا کی خطرناک بیماری ہو، جادو ہو، اسیب ہو، ٹونا ہو، نیگیٹیوٹی ہو، اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اثر ہے نور کا، یہ آپ کے ہورائزن میں چیزیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، تو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے رسالت مآب پہ قبضہ کر سکے، رسالت مآب کو ان کے قریب بھی آ سکے۔ کچھ سمٹمز لوگوں نے دیکھ کے سمجھا کہ شاید ہو گیا، لوگوں کی سوچ تھی، اللہ نے نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ نے جواب دیا۔ رسالت مآب کے نام کے اعداد ہیں 92، 92، 9 اور 2 11۔ اللہ کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاق،
کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پیٹنٹ چیز ہو, کمپنی اپنا نام ضرور لکھتی ہے. کوئی بھی پیٹنٹ ہو, کوکا کولا, کچھ بھی, کوئی دنیا کی کوئی پیٹنٹ چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اس کی کمپنی کا نام نہ لکھا ہوا ہو. اس کی کمپنی کا نام ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے. لولا لما خلقت الافلاق, کائنات کی ہر چیز پہ رسول اللہ کے سگنیچر ہونے چاہیے. تو آج بھی پوری دنیا میں کہیں بھی ویسٹرن, انڈین, کوئی اسٹرالوجی, کہیں سے بھی کوئی بھی نیمرولوجی نکال لے, گرو نانک دیو جی مہاراج نے شری گرو گرنتھ صاحب میں فرمایا ہے, گرو نانک دیو جی مہاراج نے شری گرو گرنتھ میں یہ فارمولا ایوالو کیا ہے کہ پوری کائنات کو کسی بھی نام کو, کوئی ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈجیکٹو, کوئی بھی چیز تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع تفریق کریں گے, تخلیق کے پیرامیٹر پہ, کریٹیوٹی پیرامیٹر پہ اس کو جمع تفریق کریں گے تو آپ کو جو آنسر ملے گا وہ ہر چیز کا 92 ملے گا, چاہے اچھی چاہے بری. کائنات کی ہر چیز کے اوپر رسول اللہ کی سٹیمپ ہے. تو کائنات کے اندر یہ جادو ہے نا, تو اس کے علاج کے اوپر بھی رسالت میں آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. تو ایک علاج اللہ نے قرآن پاک میں بھی نازل کیا تھا. قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں, رسول اللہ کے نام کیا تھا 92, 9 اور 2 11. قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اکٹھی نازل ہوئی تھی 11. وہ 11 آیتیں اس کا توڑ سمجھی جاتی ہیں. اور بہت سی چیزیں جہاں پہ بھی آپ کو, جہاں پہ بھی نیگیٹیوٹی کا توڑ ملے گا وہاں 11 ضرور ملے گا. اس کی الفا نومیرکس میں آپ کو 11 ملے گا, اس کی چیزوں میں آپ کو 11 ملے گا. 11 اور 12 پوری کائنات پہ حکومت کرتے ہیں. یہ 7 لیئرز جو تخلیق کے ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں 7 لیئرز, اللہ کے اعداد 66, 6 اور 6 12, 3, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد 92, 9 اور 2 11, 2 اور تخلیق 7. اللہ اور رسول اللہ کے اعداد جمع کریں, 11 اور 12 کو جمع کریں تو سم اپ کیا آئے گا, جمع کر کے دیکھ لیں. 11 کے 1 جمع 1 جمع 1 جمع 2 5, یا اس طرح 11 اور 12 کر کے دیکھ لیں, تب بھی اینڈ میں سبمٹ آئے گا 5. ٹھیک ہے. تخلیق کے 7, 7 اور 5, 7 4 11 اور 5 پھر 12. اللہ کہیں سے بھی اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ملے گا. سورہ کوثر جہاں پہ تھرسٹ الفا نومیرک, اپورڈ ڈائگنل رائٹ ورڈ, ڈاؤن ورڈ ڈائگنل اپورڈ, رائٹ ٹو لیفٹ, لیفٹ ٹو رائٹ, کہیں سے بھی کوئی بھی کیلکولیشن کر لیں, درمیان سے کر لیں, اوپر سے کر لیں, نیچے سے کر لیں, دائیں سے کر لیں, بائیں سے کر لیں, سم اپ 9 کمپریہنسو 9 ہے, تھرسٹ کی صورت ہے. قرآن پاک کی آیات ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے. سورہ رحمان خاص طور پہ ویوز اینڈ وائبس تھیراپی, ویوز اینڈ وائبس تھیراپی پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. ایک سنگل درویش, بظاہر کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے, ایک سنگل درویش, مخدوم صفدر علی بخاری, اتنی بڑی ریسرچ کر دی. آج تو دنیا ان کے بارے میں صرف نام جانتی ہے. یہ آنے والے وقت میں اتنی بڑی ریسرچ ہے ان کے اوپر. آج بابا جی کے ویوز اینڈ وائبس تھیراپی, یعنی مخدوم صفدر علی بخاری کے ویوز اینڈ وائب تھیراپی, کلندر بابا مخدوم صفدر علی بخاری کے اسی ویوز اینڈ وائب تھیراپی, جس کے اوپر وہ سورہ رحمان پہ کام کیا کرتے تھے, جس کے اوپر الرحمان پروگرام بنایا, alrahman.com ویب سائٹ ہے, دی الٹیمیٹ ریمیڈی موبائل ایپ ہے. اسی ایک کے اوپر دنیا میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. کیوں؟ وہ عطا سے انلائٹن ہے, وہ اس خدائے وحدت کی عطا سے انلائٹن ہے. یہ دنیا کا معجزہ ہے, یہ ظاہری دنیا کا آج کی زندگی کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک فقیر نے اتنا بڑا گیٹ وے کھول دیا ویوز اینڈ وائبس تھیراپی کا. دنیا اس کے اوپر ٹوٹ پڑی, دنیا اس کی ریسرچ کرنی شروع ہو گئی. آج دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹی میں ویوز اینڈ وائبس تھیراپی پڑھائی جا رہی ہے. جادو کا علاج ویوز اینڈ وائبس سے ہے, کیونکہ جادو نیگیٹو وائبس پہ ہے. پازیٹیو وائبز ان کو جا کے کیٹر کریں گے. آپ کے گھر میں, دروازوں میں, آپ کی زمین میں, آپ کے ارد گرد نیگیٹیوٹی ہے, اس کو کہاں سے نکالیں گے؟ ویدر شیٹ پینٹ کرنے سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے. فرش اٹھا کے دوسرا ڈال لیں گے, جادو کے اثرات ختم ہوں گے. رسول اللہ نے کہا تھا خون میں دوڑ رہا ہے شیطان, خون بدلا لیں گے, کسی اور کا آ جائے گا, اس سے ختم ہوں گے اثرات. نہیں, اس کو پاک کرنا پڑے گا, تزکیہ کرنا پڑے گا.
دھڑکن کو اللہ 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 میں ملانا پڑے گا. پانی ایبزاربنٹ ہے, پانی سالوینٹ ہے. پانی آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو گھول کے آپ کے جسم سے جب باہر ہوتا ہے تو نیگیٹو ہو کے نکلتا ہے, نجس ہو کے نکلتا ہے. آپ کے اندر ہوتا ہے تو پاک ہے, آپ کے جسم کی نیگیٹیوٹی کو لے کے, آپ کے غموں کو, دکھوں کو. اسی لیے فوکاٹو تھیوری جاپان کی, آج وہ لوگ اس بات پہ بھی ریسرچ کریں کہ کیوں اللہ کا نام لینے سے پانی کے پی ایچ لیول بدل جاتا ہے. پانی کو کون کہتا ہے بدلے؟ کیوں آب زمزم پوری دنیا کے پانی سے ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ وہ انرجی کے تھرسٹ میں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سیکوینس ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. پانی ایبزارب کرتا ہے. 4 ایلیمنٹ, ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر سے اللہ نے انسان کو بنایا. چاروں ڈینس ہیں, چاروں ڈینس ہیں. مٹی ڈینس ہے, پانی ڈینس ہے, ہوا غبارے میں یا پلاسٹک میں جو کوئی ایسی جہاں پہ مالیکیولز قریب ہوں وہاں پیک ہو جاتی ہے. اسی طرح آگ بھی ایک خاص ایلیمنٹ کے اندر قید ہو جاتی ہے, اس کی حرارت کو قید کیا جا سکتا ہے, جیسے تھرموپور شیٹوں سے ہیٹ ویوز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انسان بنایا ڈینس سے. پھر کسی دن یہ سمجھائیں گے کہ جن کس سے بنائے. سورۃ دخان میں کہ اللہ نے جنات کو بنایا بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے. آج سائنس پروف کرتی ہے دیٹ از پلازما ہائی انرجی اسٹیٹ. وہ ہائی انرجی اسٹیٹ کیونکہ وہ تھن ہے, وہ اس میں سے پار ہو جاتی, اس لیے انسان کے اوپر جن حلول کرتا ہے, اس لیے جن کے اثرات ہوتے ہیں. اور جب جن آتا ہے, ایک ایسے ہی ایک چھوٹی بات, چھوٹی سی ایک سمجھنے کی بات ہے, جن ادنا مخلوق ہے, آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہے, آپ کے جسم کا ٹیمپریچر بدل جاتا ہے, زبان بدل جاتی ہے, ایکسس بدل جاتا ہے, انوائرمنٹ بدل جاتا ہے. دس از پریکٹسڈ, پوری دنیا میں کنسیڈرڈ ہے. سورہ جن قرآن پاک میں موجود ہے. جن کا معنی ہے اگر اللہ آ جائے, اللہ اپنی تجلی ڈال دے, تو پھر یہ فقیر کی زبان سے نکلتا ہے, زبان میری یہ کون برابر چمیٹے لو قلم دے ہوں. پھر وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے بول رہا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے. حدیث قدسی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ ان کے کان بن جاتا ہے, اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے, اللہ ان کے قدم بن جاتا ہے. جہاں وہ پیر رکھ دیں وہاں زمین کی تہیں پاک ہو جاتی ہے, نیگیٹیوٹی نہیں رہتی, ان کا وجود سراپا نور ہو جاتا ہے. اندھیرا جہاں ہوگا, جہاں وہ چلے جائیں گے وہ نور ختم ہو جائے گا. یہ روحانیت ہے, یہ اسپرچولیزم ہے. اس لیے روحانیت آئی. پھر کسی دن تصوف پہ بات کر لیں گے, پھر کسی دن یہ بات کر لیں گے کہ جن ہوتے کیا ہیں. اگر جن کا اثرات ہے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ اگر پار چلا جاتا ہے یا کوئی 1000 میل دور کی چیز ہے پورٹ سے کسی جگہ لے آتا ہے تو جن, یہ ایک اور گیم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں بادشاہی دی گئی تھی, یہ ایک اور چیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی کی شکل میں بادشاہی دی گئی تھی. دس از کنسیڈرڈ فیکٹ. کوئی کوڈ تو لکھا تھا اس انگوٹھی پہ جو پوری کائنات کے جنات کو کنٹرول کر رہا تھا. یہی وجہ ہوئی تھی کہ وہ انگوٹھی سمندر میں گرتی ہے, بادشاہی ختم ہو جاتی ہے. وہ انگوٹھی حضرت سلیمان کے ہاتھ میں آتی ہے, بادشاہی واپس آ جاتی ہے. کوئی کوڈ تو تھا, کوئی تاریخ کا کوئی ایسی چیز تو تھی, کوئی نہ کوئی طاقت تو اس کے اوپر تھی, کوئی نہ کوئی الفا نومیرکس تو تھا جو پورے جنات کو قابو کر رہا تھا, کوئی نہ کوئی چیز تو تھی جو فنیٹکس کو سمجھ رہی تھی. وہ فنیٹکس جو تھے وہ چاہے کوئی پرندہ بولے چاہے کوئی جانور بولے, ساؤنڈ تو وہی ہے, ساؤنڈ تو وہی ہے. تو ساؤنڈ کو ڈی کوڈ کرنے کا. اسی طرح وائس ڈیکوڈنگ کی بات کر لیں تو وائس ڈیکوڈنگ کی اگر بات کر لیں تو کلمات اللہ اور کلمات العوام میں یہی تو ہے اس کی الفا نومیرک پاور. ایک کہانی ہم نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی, میں نے اپنے بچپن میں بہت سنی, ہر بندے نے تقریباً سنی ہوگی, مختلف ورژن اس کے سنے ہوں گے. میں آپ کو صرف ایک جسٹ کے طور پہ چھوٹی سی اس کا بتا دیتا ہوں. ایک قوم تھی جو اللہ کے احکام سنتی تھی, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا کرتی تھی. اللہ کوئی آرڈر دیتا تھا وہ اس کا توڑ کر لیتے تھے. ایک دن فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو قانون قدرت میں دخل اندازی شروع کر دی انہوں نے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ اس کو دیکھو. اب اس کا ایک ورژن جو میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, وہ نیچے آیا, ایک بچہ تھا کہیں بیٹھا ہوا تھا, اس بچے نے اندازہ لگایا, اس نے کہا کہ جبرائیل نے آ کے پوچھا جبرائیل کہاں ہے, کہ مجھے بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. اس بچے نے حساب لگایا, اس نے کہا آسمانوں میں تو نہیں ہے, زمینوں میں بھی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے. اب میں اور تو بچتے ہیں, میں نہیں ہوں یعنی کہ تو ہے. جبرائیل وہاں سے چلا گیا. اللہ نے حکم دیا پانیوں کو کہ ان کو غرق کرو. انہوں نے شیشے اور لوہے کو پگھلا کے بڑی بڑی گیندیں بنا لی,
پانی آیا تو وہ گیندیں تیرنے لگیں، پھر پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان کو دفن کرو. یہ سٹوری جو میں نے اور آپ نے سنی. اب اس کا ایک اور ورژن آپ کو بتاتا ہوں. فاسلز آف کمپیوٹر چپس لکھیے گا اور سرچ کیجئے گا، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی. قدیم یونان، میسوپوٹیمیا، کالڈا مائنز کی کھدائی کے دوران زمین میں 10,500 سال پرانا ایک شہر ملا. اس شہر میں ملنے والے فاسلز کے بارے میں آج بھی سائنسدان پریشان ہے کہ وہ تو کمپیوٹر چپس ہیں. 10,500 سال پہلے لیپ ٹاپ کون یوز کر رہا تھا؟ 10,500 سال پہلے تاریخ میں ایپل نے لیپ ٹاپ بنایا تھا، میک بکس تھی یا ڈیل تھا؟ کون سی کمپنی تھی؟ یہ وائس ڈیکوڈنگ. They were capable to decode the words. آج بھی جو بھی شخص کچھ بولتا ہے وہ کائنات کی کہیں کسی لائبریری میں محفوظ ہے. آج بھی دنیا اس ڈیکوڈنگ کی طرف جا رہی ہے. جب یہ وقت آئے گا تو کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قومیں اس لیے برباد ہوئی. اب ہم سائنس پہ اس لیول پہ آ رہے ہیں کہ جب ہم وائس ڈیکوڈنگ کی بات کر رہے ہیں. نبیوں کے لفظ، اللہ کے لفظ. یہ وجہ تھی کہ ان المشرکون نجسون، اللہ نے کعبے کے اندر جانے سے منع کیا تھا کہ اگر وہ کعبے کی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اپنے ریچولز جوائن کر لیں گے، کعبے کے اندر ریچول شروع ہو گئے، پوری کائنات کا نظام الٹ دیا جائے گا. اس لیے کعبے کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے. آج پوری دنیا وہاں انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں، یہ ڈیمنز ہیں، یہ لیوسیفیرینز ہیں، فری میسنری ہے، ایلومیناٹیز ہیں، یہ سارے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سعودیہ میں انٹر ہوں. کبھی سعودی فورسز کا لوگو دیکھیے گا، اس میں بھی شاید آپ کو نظر آ جائے، دھیان سے ضرور دیکھیے گا. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے. اسلام ان پڑھوں کا، جاہلوں کا دین نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. نہ جاہلوں کے لیے اترا تھا، نہ جاہلوں کو سمجھ آئے گی. جو جاہل تھے وہ ابو جہل ہی رہے. جاہل یا ہونے کے لیے پڑھا لکھا یا نہ پڑھے لکھے ہونے کی شرط نہیں ہے. جاہل انسان اندر سے ہوتا ہے جب سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے اس کی. اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. وہ جو نور کا تھرسٹ ہے، وہ نور کا تھرسٹ آپ کے اندر اتنا بلاسٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں رہتی. وہ ساری طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ اس سفیر کو توڑ دیں، اس سفیر کو توڑ کے اندر داخل ہوں. اور جب آپ اس سفیر کو توڑ دیتے ہیں تو پھر جادو نہیں رہتا، پھر جادو نہیں رہتا. یہ کلمات اللہ کی ڈی کوڈنگ کی بات آج دنیا میں ہو رہی ہے. اگر کلمات اللہ ڈی کوڈ ہونے شروع ہو گئے، کائنات بند کر دی جائے گی. وائس ڈی کوڈنگ کے چیزیں ہیں اور یہ بالکل فیکٹ ہے. آج یہ پروو ہو چکا ہے کہ جو بھی شخص جہاں بھی کوئی بھی لفظ بولتا ہے وہ وائبریشنز کائنات کی کسی نہ کسی لائبریری میں اللہ محفوظ کر رہا ہے. جس طرح ہمارا کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس جو بھی لیئرز ہیں، اسی طرح پوری کائنات کی لیئرز ہیں. یہ زمین کی 7 تہیں، ہو سکتا ہے فزیکل ہو سکتا ہے میٹا فزیکل ہو سکتا ہے زمینیں علیحدہ علیحدہ ہوں، کئی جگہ ہوں. ہم تو کائنات کا بہت چھوٹا سا ذرہ ہے، بہت چھوٹا سا ذرہ. یعنی ہمارے سولر سسٹم جیسے 10 ارب سولر سسٹم ہو تو ایک گلیکسی، ویسی 10 ارب گلیکسیز ہوں تو ایک ملکی وے. اور پوری کائنات میں کئی 100 ٹریلین ملکی ویوز ہیں. آج تک کیلکولیٹ ہی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، کتنے انسان ہیں، کتنی جگہ کیا ہے، اللہ جانے، اس کا راز ہے، اس کو پتا ہوگا. بات صرف یہ ہے کہ ہاؤ یو کنیکٹ ود دا گاڈ، ہاؤ یو فیل اللہ، ہاؤ یو فیل، ہاؤ یو گیٹ کنیکشن ود دی گاڈ، ہاؤ از یور بانڈنگ. جتنی آپ کی اللہ کے ساتھ کلوز بانڈنگ ہوگی، آپ کائنات پہ رول کریں گے، کیونکہ وہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں. اللہ کے ساتھ رابطے کا نام جادو ہے، جادو کا علاج ہے. وہ کسی صورت میں بھی ہو، آپ کے ہورائزن میں ہو. دنیا میں یہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر کبھی صحیح بہت سارے چیپٹر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی صرف ہم نے جسٹ بیان کیا ہے. وائس ریکارڈنگ پہ علیحدہ ہو سکتا ہے، یہ انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، باڈی کے اوپر ہو سکتا ہے، فزکس کے اوپر ہو سکتا ہے. یعنی آج کوانٹم فزکس، جو لوگ کوانٹم فزکس کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایٹم میں ایک صوفی موجود ہے.
ہر ایٹم میں ایک صوفی موجود ہے، اپنے سینٹر کے گرد گھومتا ہے، اپنا ٹریک نہیں چھوڑتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو سے مکس نہیں ہوتا ہے۔ الیکٹران کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، پروٹون کو پتا اس نے کیا کرنا ہے، نیوٹران کو پتا اس نے کیا کرنا ہے۔ ہر ایٹم، ہر ذرے میں تصوف ہے۔ کہیں سے تو نکالیں، کہیں سے تو نکلے گا۔ یہ جادو، یہ جن، یہ اسیب، یہ انسان اس کے اوپر طاقت رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس سے گرتا ہے اور درندہ بن جاتا ہے، اللہ اپنی نگاہ موڑ لیتا ہے۔ جب نگاہ موڑتا ہے تو اندھیرا، تاریکی، جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی اور جب آگ نے ماحول کو روشن کیا تو اللہ اس کی بصارت لے گیا اور اس کو چھوڑ دیا اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ آپ جو مرضی کوشش کر لیں، اللہ کا حکم واجب ہے، ہو کے رہے گا۔ اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا، یہ ہو کے رہتا ہے۔ جادو کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن، اللہ کے ساتھ جڑے، اس واحد اللہ کے ساتھ۔ کسی فقیر نے کہا تھا کہ اللہ، توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو صرف ایک مانے، توحید کا مطلب ہے کہ اس ایک کے ساتھ ایک ہو جائے، ہر جگہ ہر وقت وہ صرف ایک ہو آپ کے ساتھ۔ پھر کسی دن بات کریں گے کہ وہ ایک ہی ہے اور نام اور چیزیں بدلتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ داتا سرکار میں کون بولتا ہے؟ اللہ، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری میں کون بولتا ہے؟ اللہ۔ واصف علی واصف صاحب میں کون بولتا ہے؟ اللہ۔ مادو لال حسین میں کون بولتا ہے؟ بلے شاہ میں، شاہ حسین میں، وہ ایک اللہ ہے جو ان کی زبان سے بولتا ہے۔ توحید تو یہ ہے، ان کی زبان سے اللہ بولتا ہے، اللہ کے لفظ عطا ہوتے ہیں، انبیاء کی زبان سے، اولیاء کی زبان سے، ائمہ کی زبان سے اللہ کے لفظ۔ اس لیے ان کی پرسنالٹیوں میں اتنا نور ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ نور تاریکیوں کو کھا جاتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی کو کھا جاتا ہے۔ تو سم آف دا تھنگس، چیزوں کو ختم کرتے ہوئے ایک چیز یہ ہے، تاریکی جادو ہے، نور علاج ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ سے دور ہو جائیں گے، تاریکی ہو جائے گی، روشنی بجھتی چلی جائے گی، روشنی بجھتی چلی جائے گی، اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، نیگیٹیوٹی آ جائے گی، جادو، اسیب، ٹونے، بیماریاں، نظر، حسد، یہ وہ۔ اللہ نے آپ کے گرد ایک باڈی اورا بنایا ہوا ہے۔ وہ اورا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ اورا آپ کی فائر وال ہے، جو کمپیوٹر کی فائر وال ہے، جو اس کو وائرس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح انسان کی باڈی کے اندر ایک باڈی اورا ہے، وہ اورا میگنیٹک فیلڈ ہے۔ اس اورے میں جیسے جیسے کمی آتی جائے گی، آپ شکار ہوتے جائیں گے۔ جیسے اس کا اینٹی وائرس کمزور ہو جائے گا، فائر وال ہو جائے گی، کہیں سے بھی کوئی بھی وائرس آ جائے گا۔ آپ کا انر امیون سسٹم ویک ہو جائے تو وہ بیماریاں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ ٹی بی کا جراثیم ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا انر امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح نیگیٹیوٹی تو ہر انسان کے اندر ہے، شیطان تو ہر انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے، تو جیسے ہی وہ کمزور ہوگا یہ شیطان پکڑ لے گا۔ اس کو کہا تھا سخی سلطان بہو نے، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سمجھایا ہوں۔ یہ جتنے فقیر ہیں، بلے شاہ، شاہ حسین، یہ سارے سائنسدان ہیں، ان سے اچھا فزسسٹ کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا فزکس کا، کوانٹم فزکس کا استاد کوئی نہیں ہوا۔ کشف المحجوب فزکس کی کتاب ہے، الفا نومیرکس کی کتاب ہے، کبھی اس طرح پڑھیے گا اس کو۔ یہ جادو کا علاج یہ ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے اس ٹاپک کے اوپر کوشش کی کہ آپ کو جو ہے وہ مکمل انفارمیشن فراہم کر سکیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی اپنی تمام انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں اور آپ کے سوالات کا جواب دیتے رہیں۔ آپ کو کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں ہمارے اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجئے۔ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے، ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔